اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، لہذا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ پر اور اس کے فرامین پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی رسول کی پیروی اختیار کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ حاشیہ نمبر 166۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے یہ اعلان کر دیں کہ وہ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح کسی ایک قوم، علاقے یا وقت کے لیے مخصوص نہ تھے، بلکہ ان کی رسالت عالمگیر ہے اور ان کی دعوت و شریعت دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے اور تا قیامت نافذ العمل ہے، کیونکہ وہ آخری نبی تھے اور اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ متعدد روایات سے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر نبی خاص اپنی قوم کے لیے ہی مبعوث ہوتا تھا، لیکن میں سارے ہی انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ بحوالہ بخاری کتاب الصلاۃ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بحوالہ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ ایک روایت میں ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بحوالہ ترمذی ابواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون۔ اس روایت اور مذکورہ روایات سے یہ بات حتمی طور سے ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے اور اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس نظریے سے عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت نزول کی نفی نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک حاکم و عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، نہ کہ صاحب شریعت رسول کی حیثیت سے، اور وہ خود اسی شریعت کی اتباع کریں گے۔ یہ بات قرآن اور متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی نبی سے اس کا منصب نبوت واپس نہیں لیا گیا، ان کی شریعت البتہ منسوخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حسب سابق نبی ہی ہوں گے لیکن شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ البتہ یہ بات حیرت انگیز اور قابل توجہ ہے کہ جہاں اس امت کے تمام ہی فرقے تحریک ختم نبوت کے اہراول دستہ بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کے اکابرین نے عقیدہ ختم نبوت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے۔ تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کے لیے متقدمین و متاخرین کے کچھ حوالے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فتوحات مکیہ، جلد 1 اور 2، شیخ محی الدین ابن عربی۔ نمبر 2، مثنوی جلال الدین رومی، دفتر چہارم، جلال الدین رومی۔ نمبر 3، مکتوبات مجدد الفسانی، دفتر اول، مکتوب نمبر 301، احمد سرہندی۔ نمبر 4، تفہیمات الہیہ، جلد 1، شاہ ولی اللہ۔ نمبر 5، تحذیر الناس، قاسم نانوتوی۔ نمبر 6، حدائق بخشش، احمد رضا خان بریلوی۔
حاشیہ نمبر 167۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی رسالت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی اعلان کرایا گیا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب ہدایت اور اخروی نجات و فلاح نہ یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت و مجوسیت میں، نہ کسی اور فرقے اور مسلک میں، بلکہ دین اسلام قبول کرنے میں ہے، اور اس کی بنیادی شرط اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے۔ اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دراصل توحید باری تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صدق دل سے ایمان اور اس کے اقرار کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ مخلوق میں کسی کو بھی اس کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات یا علم و تصرفات میں اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ صرف اور صرف اسی کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اور غوث الاعظم مانا جائے، اور کسی بھی نبی یا دیگر افراد کو ان القابات میں سے کوئی لقب ہرگز نہ دیا جائے۔ وہ کائنات کا اکیلا خالق و مالک اور مختار کل ہے، لہذا سرور کونین، سرکار دو عالم اور ان جیسے دوسرے القاب صرف اور صرف اسی کے لیے زیبا ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں، اور کوئی بھی اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کسی بھی مشکل و مصیبت یا حاجت کے موقع پر صرف اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے ہرگز نہ پکارا جائے۔ یہ کھلا شرک ہے۔ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اس میں کمی و بیشی یا ترمیم و تنسیخ کا کسی کو اختیار نہیں۔ جو قرآن و حدیث کے خلاف عقائد و نظریات اختراع کریں اور پھیلائیں، یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کریں، وہ طواغیت ہیں، ان کا کفر لازم ہے، اور ان سے اجتناب ایمان کی شرط ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے دعا بھی براہ راست کی جائے، کسی نبی یا بزرگ کو دعا میں وسیلہ بنانا شرک ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی صفاتی ناموں کو دعاؤں میں ذریعہ یا وسیلہ بنانا مستحب ہے، بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قرآن کی دعوت کا مرکزی مضمون ہے، اور اس کی جگہ بجگہ وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اس کے باوجود قرآن پر ایمان کے دعوے دار اس امت کے مختلف فرقوں کے عقائد و اعمال مذکورہ بالا شرک کی تمام اقسام سے آلودہ ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں سورہ آل عمران کا حاشیہ نمبر 24۔ حاشیہ نمبر 168۔ کفار اور اہل کتاب کو پرزور انداز میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان کا اقرار کرو جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرمودات پر ایمان رکھتا ہے، پھر اپنے ایمان کا عملی تقاضا پورا کر کے دکھاؤ، کتاب اللہ کے احکامات بجا لاؤ اور اس کے رسول کی برضا و رغبت اطاعت کرو، تب بھی تم ہدایت پاؤ گے۔ اس کے بغیر تو ہدایت کے سارے دعوے سراسر باطل اور بے معنی ثابت ہوں گے۔ اس طرح یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ ہدایت اور اخروی نجات کا دار و مدار اس نبی امی پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لینے میں ہی ہے، ورنہ فرقوں سے وابستگی تو محض گمراہی اور ابدی ہلاکت و تباہی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت اور پچھلی آیت میں نبی امی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں امیون میں رسول کی بعثت کا ذکر ہے۔ امیون سے مراد اہل عرب ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب بھی نہ تھی، اور ویسے بھی ان کی اکثریت بے علم تھی۔ ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا، جو تورات و انجیل کے حامل تھے اور خود کو اہل علم سمجھتے اور دوسروں کو جاہل خیال کرتے تھے۔ جہاں ان کی قوم عصبیت بنو اسماعیل میں مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لانے میں مانع تھی، وہاں ان کا علمی تفاخر ایک امی پر ایمان لانے میں رکاوٹ تھا۔ تاہم وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ یہ نبی جو دعوت پیش کر رہا ہے وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے دلائل ناقابل رد ہیں، اور اس کی جامعیت اور فصاحت و بلاغت بے مثال ہے۔ نیز یہ بات بھی کہی گئی کہ ایمان لاؤ اس رسول پر جو خود بھی اللہ اور اس کے فرمودات پر ایمان رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں بھی بیان کیا گیا کہ رسول ایمان لایا اس یعنی پیغام ہدایت پر جو اس پر نازل ہوا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے افراد حق کے مطابق ہدایت کرتے
اور اسی کے مطابق انصاف کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 169۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے صالح لوگ بھی تھے جو حق و انصاف پر قائم تھے، جو اگرچہ قلیل تعداد میں تھے تاہم وہ لوگوں کو حق کی دعوت بھی دیتے اور حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے۔ شروع کے دور میں یہی لوگ گوسالہ پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں شامل تھے۔ مختلف ادوار میں راہ راست پر چلنے والے بہت تھوڑے لوگ رہے ہیں، جیسا کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، جن کے ایمان اوصاف و مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رات کی اوقات میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو قلیل قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیات 113، 114 اور 199۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی جماعت بندی کر دی تھی۔ جب قوم موسیٰ نے اس سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، چنانچہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک یعنی قبیلے نے اپنے پانی حاصل کرنے کی جگہ جان لی اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، یعنی اور کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ حاشیہ نمبر 170۔ اسباطن جمع ہے سبتن کی، جس سے خاندان یا قبیلہ مراد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے خاندانوں پر مشتمل 12 قبیلوں کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں اجتماعی نظم و ضبط قائم کرنے اور دینی و معاشرتی اور جنگی تربیت کے لیے ان کو 12 منظم گروہوں کی شکل دے دی اور ہر گروہ کا ایک نقیب یعنی نگران یا سردار مقرر کر کے کل 12 نقیب بنا دیے تھے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ حاشیہ نمبر 171۔ قرآن کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی عنایات و نوازشات کے جواب میں مسلسل عہد شکنی، احسان فراموشی، ناشکری اور نافرمانی کے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرا کے اور اس کے احسانات کا تذکرہ کر کے ان کو بار بار احساس دلایا گیا ہے کہ وہ اس روش سے باز رہیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیات 40 اور 47۔ یہاں بطور نمونہ چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پانی کی طلب پر صحرائے سینا میں 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ مخصوص کر لیا۔ کھلی جگہ میں دھوپ کی تمازت سے بچاؤ کے لیے ابر کا سایہ کر دیا گیا اور بنو سلوہ کی شکل میں بغیر محنت و مشقت بہترین غذا فراہم کر دی گئی۔ اس طرح ان کے کھانے پینے اور ابر کے سائبان کے نیچے رہائش کا مکمل انتظام کر دیا گیا۔ رب کریم کی عمدہ اور پاکیزہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کو تو اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ احسان فراموش یہودی برابر نافرمانی اور سرکشی کی روش اپنائے رہے، اور یہ ظالمانہ روش بالآخر انہی کے لیے خسارے، ہلاکت و خواری کا سبب بنتی رہی۔ مزید تشریح کے لیے دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 کا حاشیہ۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور
یعنی یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اب اس بستی میں جا بسو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے رہنا کہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، اور اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ حاشیہ نمبر 172۔ اس آیت میں یہودیوں کی غیر سنجیدہ روش اور صریح نافرمانی کا ایک اور واقعہ یاد دلایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا اور اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی خوشخبری بھی سنائی تھی، لیکن ان بدبختوں نے حسب عادت نافرمانی کی اور بڑی ہی بے باکی سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ آپ اور آپ کا رب وہاں جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24۔ اس سرکشی کی انہیں یہ سزا ملی کہ 40 سال تک اسی علاقے میں دہشت نوردی کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسری نسل تیار ہو گئی۔ پھر یوشع بن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں ان کو اس ارض مقدس میں فاتحانہ داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا گیا۔ یہاں اسی واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ان کی آزمائش کے لیے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہوئے وہ فخر و تکبر کی بجائے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ عز و انکساری کے انداز میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں اور مغفرت طلب کرتے رہیں، تو اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے گا اور نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ کریں سورۃ البقرہ آیات 57 اور 58۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب برسایا اس ظلم کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 173۔ اس قوم کے ظالم و احسان فراموش یہودیوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی اور غیر سنجیدہ انداز میں گویا اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا، اور جو الفاظ انہیں بتائے گئے تھے ان کو خود ساختہ الفاظ سے بدل دیا۔ بعین ہی یہی مضمون سورۃ البقرہ آیت نمبر 59 میں ہے، وہاں اس کے حاشیے میں تفصیل دیکھ لی جائے۔